کانوں پر تیری زلفیں پریشان ہو گئی. حضرات یہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں کیے ہوئے وعدے کو میں اپنے بھائی میں آفاق بھائی کو سنتا ہوں. میں سوچتا ہوں جب تک میں بولتا رہا تو وہ چپ رہیں گے تو پھر میرا بولنا چھ معنی دارت. اگر میں چپ رہا وہ بولتے رہے تو مجھے چھ شیر سننے کو مل جائیں گے. میرے تمام تر محسنین جو علماء کرام ممبر شریف پہ تشریف فرمائے. میں آج میری خواہش شروع صبح کی یہ تھی میں مرزوق صادق اوتار ابرار ان کی جو قسمیں ہیں 27 ان میں کچھ قسموں کے بزرگوں کے اسماء گرامی کو بیان کرتا. میری اپنی ایک خواہش ہے کہ کون بزرگ کس لیول کا ہوتا ہے, پھر اس کی شہرت ظاہری طور پر کیسے ہوتی ہے, باطنی طور پر کیسے ہوتی ہے, وہ ہر سلسلے میں کیسے سمایا ہے, اس کا فیض کیسے جاری و ساری ہے. پھر میرے دل نے حضور سرکار غوث اعظم کے شہزادے سید شباہت میاں شاہ صاحب قبلہ کی ایک جملے کو باور کرایا. سید صاحب نے فرمایا تھا کہ بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ نام سنا ہے آپ نے؟ بیٹھے رہیے کہ میں سبحان اللہ کہنے کے نہیں بول رہا ہوں. نام سنا ہے. یہ پاک پٹن میں آرام کر رہے ہیں. لاہور سے 250 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ساہیوال سے تقریباً 45 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. غریب نواز سرکار کے بیٹے خواجہ بختیار کاکی ان کے لاڈلے ہیں بابا فرید. ان کے 2 لاڈلے ہندوستان کے بادشاہ ہیں جنہیں محبوب الہی اور صابر پاک کہا جاتا ہے. ان کے پوتے کا نام خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی ہے. پر پوتے ہیں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز جیسی. بابا فرید الدین گنج شکر نے اپنی ماں سے کہا تھا اے میری ماں تیرا بیٹا فرید بڑے اونچے مقام پر فائز ہے. اب یہ عالم ہے کہ جو فرید کو دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. جو فرید کو دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. ماں نے کہا میرے بیٹے اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے, جو کمال ہے وہ میرا کمال ہے. آپ نے فرمایا میری ماں اس میں تیرا کمال کیا ہے؟ اپنے تن کا لباس غربا مساکین کو دیتا ہوں, دسترخوان کے کھانے غریبوں کو تقسیم کرتا ہوں, ایک پیر پہ کھڑے ہو کے اللہ اللہ کے نعرے لگاتا ہوں. محنت میں کرتا ہوں, اس میں کمال تیرا کیا ہے؟ تو ماں نے کہا تھا ہے میرے بیٹے اگر بچپن میں تجھے وضو کر کے دودھ نہ پلایا ہوتا تو یہ کمال تیرے اندر نہ پیدا ہوتا. اگر قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ, اس سے پہلے تم سے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ڈرتے بھی رہو, لیکن بات بنی نہیں. اس نے اس سے پہلے یہ بھی کہا تم مومن ہو, لیکن بات بنی نہیں. اس نے تیسری اور آخری شرط لگائی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. یہ سچے ہوتے کیسے؟ آسانی سے کسی بارش کے قطروں میں ٹپک جاتے ہیں, موسم کے پھل جیسے ہوتے ہیں, پیڑوں کی شاخوں سے اگاتے ہیں؟ نہیں, کوئی دامن ہوگا, کوئی درسگاہ ہوگی, کوئی ماں ہوگی, کوئی باپ ہوگا جس نے رات کے اندھیرے میں اللہ کو یاد کیا ہوگا تو اللہ نے انہیں ایک ایسا بیٹا نوازا ہے جو ان کے بڑھاپے کا سہارا نہیں بلکہ ان کی مغفرت کا سامان بن گیا. یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ کون لوگ ہیں؟ آئیے تلاشیں. بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے باتوں کو یاد کریں. تیزی کے ساتھ سلام کروں, جواب میں درود پڑھ کے آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف کے حوالے سے پہلے پروفیسر واصف علی واصف کا جملہ سنا. ان سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ حضرت کے معاونین اور مشیر کار بیٹھے ہوئے ہیں اور استفادہ کرنے والے, اکتساب فیض کرنے والے اس ادارے کے اساتذہ. پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھا گیا کہ درود شریف پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے کی ایک شرط ہے. کوئی ایک آدمی بولے ایک شرط ہے. کہا وہ کیا؟ آپ کہتے ہیں کہ درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا ہے. دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے تب درود پڑھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ ٹی وی کی اسکرین پر نظریں ہوں اور ہاتھوں میں درود کی تسبیح ہو. بات بنے کہ نہیں, صاحب درود کے سامنے حاضر باش ہو کے درود پڑھنا چاہیے. درود پڑھنے کا ایک ہی شرط ہے, درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے. تو اس نے کہا اے بابا اس کا مطلب ہم درود نہ پڑھیں؟ کہا کیوں؟ کہا حضور 1400 سال پہلے آئے اور مکہ شریف میں آئے, مدینہ پاک میں انتقال کیے. ہم غیر منقسم ہندوستان میں ابھی آئے ہوئے ہیں, ہم حضور کو دیکھا نہیں, ہم نے حضور کے دور میں نہ تھے, ہم درود نہ پڑھیں؟ تو پروفیسر واصف علی واصف نے کہا یہ سچ ہے کہ تم حضور کے زمانے میں نہیں تھے, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور تو تیرے زمانے میں ہیں. حضور تو تیرے زمانے میں. اس نے کہا یہ حضور کا زمانہ ہے؟ بولے بالکل زمانہ ہے. کہا ثبوت کیا ہے؟ تو پروفیسر واصف علی واصف کہتے ہیں کہ سن, وقت پر سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے, بغیر کسی پلر کے اللہ نے آسمان کو روک رکھا ہے. اس کا مطلب کوئی ہے جس کی وجہ سے روک رکھا ہے.
اور حضور کائنات کی جان ہے. میرا امام کہتا ہے جان ہے تو جہان ہے. سیدی شاہ صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا؟ کوئی نہ بولے گا, بولنے والوں کو دیکھتے رہیے. درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صوفی صاحب کہتے ہیں کہ وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا. وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے. پوچھا گیا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر کہتے ہیں ایسے ہی درود پڑھنا چاہیے یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ حضوری کا طریقہ ہے. بے سر پیر کی باتیں وظائف و معمولات میں قبولیت کی سرحدوں تک نہیں پہنچتی. آئیے حضوری کے آداب ملحوظ رکھیں اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد والا بعدد کل معلوم لک. اللہ کہتا ہے کہ وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کوئی ایک شخص بولے سبحان اللہ. کچھ بھی نہیں کرنا, آپ کو بس بیٹھے رہنا ان گفتگو میں. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سچے ہوتے کیسے ہیں؟ زمین پر تو ہوتے ہیں لیکن گندگی کے ڈھیر پر کبھی بھی بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن جب انتقال ہو جاتا ہے تو خوشبوؤں میں بسائے جاتے ہیں. بے لباس ہوتے ہیں, انتقال کے بعد وہ پھر چادریں اتنی پیش ہوتی ہے کہ گنبد تک پہنچ جاتے ہیں. بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ان کے انتقال ظاہری کے بعد پھر لنگر پہ لنگر چلتے رہتے ہیں. تو یہ کیا آسانی سے ابدال و اوتاد و ابرار کی منزل ہے؟ وہ پورا خاکہ ہے, میں نے سیف کر رکھا ہے. کبھی 2 4 10 20 سال کے بعد آؤں گا تو میں اس ٹاپک پر بات کروں گا. ابھی مجھے اس دامن کی بات کرنی ہے جس دامن میں اولیاء کے سردار کی پرورش ہوئی اور پھر ان کے عظمتوں کے سکے تقسیم ہوئے تو کوئی غوث اعظم بنا, کوئی غریب نواز بنا, کوئی وارث پاک بنا, کوئی بابا تاج بنا, کوئی فاضل بریلوی بنا, کوئی چراغ ربانی بنا, کوئی سید محمد کلال بنا, کوئی بابا سماسی بنا, کوئی خواجہ باقی باللہ بنا, کوئی عبید اللہ احرار بنا, کوئی سلمان اور کوئی سرکار طاہرہ کے پیکر میں ہے. وہ دامن کیسا ہے؟ ایسے ہی لوگ بن جاتے ہیں اللہ کے ولی. نا 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 نا. آئیے میں تھوڑی سی حضور کی سیرت بیان کروں. کبھی آؤں گا تو بات کروں گا مرزوق صادق اوتاد ابرار کی. ایک بڑا ہی چیپٹر ہے, میرا دل نہیں کہتا اسے ابھی آن کروں گا. سنیں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کا صدقہ ہے کہ دامن فاطمہ کی بہاریں ہر جگہ موجود ہیں. اسی موضوع پر تھوڑی سی بات کرنی ہے بس. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 25 سال کی ہو چکی تھی. کتنی بولے؟ آپ گرمی میں, مجھے بھی گرمی لگ رہی ہے, گرمی لگ رہی ہے, لیکن ایک عجیب بات میں کربلا سے ہو کہہ رہا ہوں 4 5 دن. قافلہ کیوں لٹا کتاب کا نام ہے, رائٹر افغانستان کا ہے, رہتا ہے امریکہ میں. ابھی PDF کے ذریعے سے میری تقریر چھوڑ چھاڑ کے دیکھ لیا آپ, تقریباً 92 یا 95 کے پیج نمبر کے آس پاس. کتاب کا نام ہے قافلہ کیوں لٹا. اس میں لکھا ہے کہ عموماً جس زمین پر امام حسین شہید ہوئے تھے, سخت گرمی کے دنوں میں اس زمین کے جو ٹمپریچر ہے وہ 115 سے زیادہ رہا کرتا تھا. ابھی دیکھیں آپ کتاب قافلہ کیوں لٹا کتاب کا نام ہے. تو اتنی بھی گرمی نہیں ہے کہ آپ جو بھی ہے, تو آپ کی سہولت کے لیے بارش ہو گئی ہوتی تو آپ بے چین ہو گئے ہوتے. بیٹھے تھوڑی سی گرمی کے پسینے کے قطروں کو ہی شاہد و عادل بنا لیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 25 سال عمر شریف ہو چکی اور حضور نے بھی شادی نہیں فرمائی. فرسٹ میرج حضور کی نہیں ہوئی. اسی مکہ شریف میں خاتون ہیں جن کا نام ہے خدیجہ. کیا نام ہے؟ خدیجہ ان کا نام ہے. ان کے باپ کا نام ہے خویلد. سب سے بڑے پیسے والی عورت, 40 اونٹوں پر ان کے لگیج کے سامان لگے رہے. ان کی شادی ہو چکی, ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا. باپ نے کہا میری بیٹی دوسری شادی کر لو, تو خدیجہ تیار ہو گئی. دوسری میرج ہوئی اور ایک بیٹا پیدا ہوا. اس کے بعد ان کے دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا. ان کی سہیلی نے کچھ دنوں کے بعد کہا اے میری دوست فرینڈ, میری سہیلی خدیجہ تیسری شادی کر لو. خدیجہ نے کہا مجھے مردوں سے نفرت ہو گئی, مجھے مرد اچھے لگتے نہیں, مجھے یہ شوٹ نہیں کرتے ہیں. 2 الگ الگ موقع پر میں ان کے نکاح میں کیا لیکن یہ فوت ہو گئے. اب مجھے مردوں کے ساتھ اپنی لائف نہیں گزارنی. ساری طاقت و قوت اپنے باپ کے بزنس پہ مجھے خرچ کرنی ہے جو سب سے بڑا تاجر ہے, سب سے بڑا بزنس مین ہے. ان کی سہیلیاں کہتی رہیں خدیجہ کم سے کم تیسری شادی کر لے, تیری عمر 40 سال کے آس پاس ہے, ابھی تیرے چہرے پہ جاذبیت ہے, میگنیٹ سسٹم تیرا چہرہ ہے, مقناطیسیت سے بھرا ہوا ہے. خدیجہ کہتے مجھے کسی مرد سے کوئی دلچسپی نہیں, مجھے
مردوں سے بڑی نفرت ہے، بہت سخت نفرت ہے مجھے، مرد کے چہرے اچھے لگتے نہیں، میں شادی نہیں کروں گی۔ کوئی ایک آدمی ہے جو اس بات کو سن کے بولے سبحان اللہ، وہی خدیجہ کہتی ہیں ایک دن میں مکہ شریف کی گلیوں سے گزر رہی تھی، سامنے سے آمینہ کے لال تشریف لا رہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ وہ کہتے میں نے بڑی تعریف تو سنی تھی، کبھی حضور کو دیکھا نہیں، میں نے کبھی حضور کی پلکیں نہیں دیکھی، حضور کی آنکھیں نہیں دیکھی۔ امی خدیجہ کہتی میں جب قریب گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قریب آئے، میرے قریب سے حضور گزرے تو میں ٹھہر گئی، میں نے ٹھہر کر کے حضور کی پیشانی دیکھی، ایسی چمکدار پیشانی میں نے آج تک کسی کی نہیں دیکھی، ایسے ہونٹ میں نے کسی کے نہ دیکھے، ایسے لب میں نے کسی کے نہ دیکھے، ایسے رخسار میں نے کسی کے نہ دیکھے۔ آواز آئی اے خدیجہ دیکھتی بھی کیسے، بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں۔ جو ہر شخص دیکھنے والا یہی کہتا تھا دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، امی خدیجہ کہتی حضور میری آنکھوں کے راستے سے میرے دل میں آ گیا۔ بہت آسان اور فہم لوگ اسہل گفتگو، حضور میری آنکھوں کے راستے سے میرے دل میں آ گیا۔ میں راتوں کو جب سونے کے لیے آتی تو میرا کاروبار میری سوچ سے الگ ہوتا اور حضور میرے ذہنوں پر غالب ہوتا۔ اگر کہو تو غزل میں یہ شعر پڑھ دوں، وہ یہ کہنا چاہتی تھی دن تو ہنس بول کے بچوں کی طرح بیت گئے، یا رسول اللہ رات آئی تو تیری یاد میں سونے لگی۔ امی خدیجہ کہتی میں بہت بے چین تھی، میرا کاروبار کشادہ ہو رہا تھا، اس میں بڑھوتری ہو رہی تھی، اس میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اچانک میرے کاروبار میں ایک سپورٹر کی ضرورت پڑی جو میرا ہاتھ بٹا سکے۔ میرے غلام تھا میسرہ، میں نے کہا ہے میسرہ کوئی ایسا شخص تلاش مکے کا جو میرے کاروبار میں میرا ساتھ دے۔ تو میسرہ نے کہا اس وقت مکے میں ایک ہی شخص ہے جس سے بڑا امین اور امانت دار کوئی نہیں، اسے آمینہ کا لال ہے، اسے